بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ہمارے بلبل قرآن مولانا محمد ابراہیم طارق صاحب کے صاحبزادے جامع ستاریہ اسلامیہ کی آخری کلاس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اسٹوڈنٹ جو اس سال فارغ ہونے والے ہیں، اب بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ حضرت العلامہ مفتی مولانا موجود ہیں گے مفتی مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ الحمدللہ جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کے زیر انتظام و زیر انصرام دو روز سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس کا دوسرا اور آخری دن ہے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کانفرنس، آپ اس میں شریک ہیں۔ میرے اس مادر علمی میں میرے مشائخ، اساتذہ، اکابرین موجود ہیں۔ یقیناً مجھے اس بات پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی کہ مشائخ کی موجودگی میں مجھے حکم دیا گیا، لیکن الامر فوق الادب مجھے مرکز سے بہت پہلے ہی پابند کر دیا گیا تھا۔ تو میں کبار اہل علم، مشائخ، معزز علماء کرام اور آپ حضرات کی اجازت سے اپنا کوئی سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے مختصر وقت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے پیغام ہے، پیغام رسالت ہے، پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیغام کو ہمیں بھی پہنچانے کا حکم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ لیکن اس حوالے سے کچھ ادب ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ معاملات ہیں، اور میں نے اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں جب یہاں مدارس کے مابین طلبہ کا خطباء کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور استاد محترم خطیب بے بدل الشیخ الحافظ المفتی صہیب شاہد صاحب دہلوی حافظہ اللہ نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارا اسٹیج ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس ہے، اور ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں سنی سنائی باتیں نہ تو بیان کی جاتی ہیں، نہ کرنی چاہیے، نہ اسے کوئی قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ مکاتب و مسالک کے مابین جماعت اہل حدیث کا یہ تمیز ہے، اسے ہمیں ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ انتہائی ذمہ داری سے ہمیں بالخصوص ہمارے جونیئر طلبہ یا علماء ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبار اہل علم کو ہم پابند نہیں کر سکتے، وہ اپنے توجیحات اور اپنے توضیحات رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص دیدہ دانستہ قصداً و ارادتاً جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، میرا نام لے کر کوئی جھوٹی روایت، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اور اسے اس بات کا بخوبی علم ہے
کہ یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کر رہے. بڑی ذمہ دار ہے، بڑی ذمہ داری اس حدیث کی روشنی میں عائد ہوتی ہے، اور یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص خطباء اور علماء کے لیے، طلباء العلم کے لیے، اور پھر سب کے لیے، کہ جتنا علم ہو، جتنی معلومات ہو، اتنی بات پہنچا دی جائے. دعوت کے میدان میں جو درجہ بندی ہے، جو تدرج ہے، اس میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ جس کے پاس جتنے استطاعت ہے وہ اتنا کام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پیغام اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یروی عنی حدیثا بیظن انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو مجھ سے منسوب کر کے ایک روایت کو بیان کرتا ہے اور اس کا اپنا گمان بھی یہی ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہے، مگر وہ اسے بیان کر جاتا ہے، یا یوں کہیں بعض الفاظ میں ہے یرا انہ کذب، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ حدیث نہیں ہے. تو بیان کرنے والا جھوٹے اشخاص میں شمار ہوتا ہے. اور اسلام میں سب سے زیادہ مذمت جھوٹ کی گئی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا ہے 3 زمانوں کی بات کی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے مشائخ اس کی بدعات کریں گے، اس کے بعد یہ سلسلہ روک دیا، کوئی بشارت نہیں. وجہ کیا ہے؟ بعض روایات میں یہ جملہ آیا ہے ثم یفشو الکذب، بعد کے زمانے میں کوئی خیر نہیں، اس لیے کہ وہاں دین کے نام پر جھوٹ بولنا شروع ہو جائے. جھوٹ اتنی بری چیز، ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچنا تم پر لازم ہے. جھوٹ گناہوں کا رستہ آسان کر دیتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا او اثما ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات کو آگے پہنچا دے. مسند احمد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، کہ جب میں کوئی روایت بیان کر دوں تو تم ہرگز اس روایت پر، اس حدیث پر اضافہ مت کرنا. یہاں ایسے فقہاء اور ایسے مربجہ فقہ کے ماننے والے آپ کو ملے کہ جنہوں نے دین کے نام پر ہر اچھی بات کو حدیث اور سنت قرار دینے کی ڈگری دی. تو خطباء، واعظین، ذاکرین، بالخصوص علماء، ان کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ان احادیث کے تناظر. اور یہ بات میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں آج کی محفل میں کہ ایک داعی کا صادق ہونا، سچا ہونا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ اسلام برحق ہے اور وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، اسے کسی جھوٹ کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ کا مسلک الحمدللہ حق بات پر قائم ہے، آپ کو کسی جھوٹ کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو کتاب و سنت دی ہے،
قل ای و ربی انہ الحق، جی ہاں کہہ دیجیے حق تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے وحی کے بارے میں، اپنے الفاظ کے بارے میں کیا کہا؟ ما یخرج منہ الا حق، عبداللہ ہر بات کو لکھا کرو، میرے زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ الحمدللہ، تو ہمارا منہج، ہمارا مسلک، ہمارا راستہ بالکل واضح ہے، جو سچائی پر مبنی ہے، کتاب و سنت علی منہج سلف۔ ہمیں کسی قسم کی چھوٹی مثال، کسی اندیکھی قوت کا کوئی قول ایک فیشن بنا ہوا، کیوں؟ میڈیا بار کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء سے زیادہ ٹک ٹاکر میدان میں آ گئے، ہر بندہ ٹک ٹاکر بنا ہوا، پاپولر ہونا چاہتا ہے، کچھ نہیں ملتا تو احمد لیاقت کی جوتیاں ہی صحیح، اب وہ تو چلا گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر کتاب و سنت کی ترجمانے کے لیے آپ کو کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، راستے متعین ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دے دیا تو آپ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے کام کریں، مگر شومی قسمت کہیں ایسا ہو رہا، اور سوشل میڈیا پر چونکہ آپ کو پتا ہے ہر چیز کی اجازت، احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، سوال پوچھا جائے کہ جی صلاۃ و تسبیح کے بارے میں کیا کہتے؟ ٹھیک ہے، علماء کا اختلاف، آپ اپنی تحقیق بتائیں کہ میری نظر میں یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، بات سمجھ میں آتی؟ مگر یہ کوئی جواب نہیں، اس ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جواب نہیں کہ نہیں یہ کسی اکاؤنٹنٹ نے بنائی ہوگی، ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ تو لوگوں کو دین حنیف سے، احادیث مبارکہ سے بدگمان کرنے کی ایک سازش۔ چھوڑیے سب کو، امام العقیدہ السلفیہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، آپ نے بھی اس کا اثبات کیا، آپ نے بھی اس کا جواز فراہم کیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس میڈیا کے دور میں ہر شخص منہ میں بواشیر لیے پھرتا ہے، معذرت کے ساتھ، جو منہ میں آتا کہنے کو تیار، اس سے نہیں معلوم کہ وہ ایک ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہے، اس سے ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص روک دے، ٹوک دے تو پورا جمعہ پوری جماعت کے خلاف دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں اپنے مشائخ کے سامنے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا پروگرام ہوا کراچی میں، جس میں حافظ ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ تعالیٰ بھی مدعو تھے، وہاں یہ بات کہی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ میڈیا کا مزاج، سوشل میڈیا کی عادت جو ممبر و محراب پہ بھی چل رہی، مسجدوں میں چل رہی، کہا گیا، الزام لگایا گیا کہ امیر جماعت غربہ اہل حدیث حافظ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ تعالی تعویذ باندھتے تو نہیں ہے مگر اپنی نگرانی میں دلواتے ضرور ہے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ میں مرکزی دارالعمارت سے تعویذ لے کر آیا؟ کس نے کہا؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، ہر سنی بات کو آگے پہنچانا نبی علیہ السلام کا پیغام ہے، آپ کا فرمان ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی۔ ہاں کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور یہ ذاتی رائے صرف اس جماعت میں نہیں ہے، آپ جماعت کا نام بتائیں، میں عالم دین کا نام بتاتا ہوں کہ وہ تعویذ کا قائل ہے یا نہیں، ہم قائل نہیں ہیں۔ جماعت کی سطح پر کوئی قائل نہیں ہے، انفرادی طور پہ لوگوں کی رائے موجود ہے۔ اتنی بڑی بات کر دینا اور اسٹیج پہ کر دینا، اور میں حیران ہوں کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ عادت پڑ گئی کہ یہ خود ما صفا ودا ما قدر، بس اچھی بات کو لے لینا چاہیے، بری بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بری بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بری بات ہے، یہ الزام ہے۔
باقی رہ گیا تعویذ کا حکم، میں اپنے اکابر کے سامنے اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے یہاں یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اس کانفرنس کا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. چھوٹی روایات بیان نہیں کرنی چاہیے. منع ٹھکانہ جہنم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے پہنچا دے. کم از کم جن کو سنا جاتا ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کو اٹھایا بٹھایا جاتا ہے، جن کے بارے میں لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں، ان کو تو سوچ کے بات کرنی چاہیے. ویسے تو یہ سب کے لیے. اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ. جب میں کوئی حدیث بیان کر دوں اس میں اضافہ نہ کروں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کچھ اور آداب بتا دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام سلف صالحین نے اس کا اہتمام کیا. حدیث بیان کرتے آخر میں کہتے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیانت یا پھر ایسے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا. الفاظ بیان کر دیے مگر اللہ کے ہاں بری ہونے کے لیے ساتھ میں ایک جملہ کہتے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا ویسے جیسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. آج یہ ذمہ داریاں ختم ہوتی جا رہی. لہذا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ بھی جب کوئی بات سنیں پوچھ لیا کریں. آپ تو پوچھنے کی عادی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے. دیکھیے اگر اپنے رائے دینے کی آزادی ہے تو ہمیں بھی سننے نہ سننے کی آزادی ہے. آزادی کو بھی بیلنس کریں نا آپ. یہ تو کوئی بات نہیں، آپ سناتے چلے جائیں ہم سنتے چلے جائیں. یہ کوئی بیلنس نہ ہوا، یہ کوئی توازن نہ ہوا، یہ کوئی عدل نہ. الحمدللہ ہمارا اسٹیج ایک ذمہ دار اسٹیج، ہمیں اس پہ فخر ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ہے. احساس برتری تو نہیں ہے مگر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے منتخب فرمایا. اللہ نے ہمارے جماعت کو جماعت حقہ بنایا. اب اگر ہمارے ہاں بھی اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوگی اور خود ساختہ روایتیں ہوں گی، خود ساختہ واقعات ہوں گے، تو بتائیے پھر ہم نے کتاب و سنت کو اور منہج سلف کو ہم نے کیا سمجھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی اس صحیح باتوں پر اور اس کے صحیح مفہوم پر اور اس کے صحیح منش پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.